دانش کتب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب ایک ہاتھ ٹولے کی دی پاور آف ناؤ کی دنیا میں گہرائی سے اتریں گے۔ یہ ایک ایسی گائیڈ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے ذہن کے مسلسل شور سے باہر نکل کر اصل سکون جو صرف موجودہ لمحے میں ملتا ہے اسے کیسے پایا جائے۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک گہرے بحران سے۔ ایک ہاتھ ٹولے کتاب کے مصنف اپنی زندگی کے اس موڑ پر تھے جہاں سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ 29 سال کی عمر، شدید ڈپریشن اور ایک ایسا احساس کہ جیسے وہ اپنے ہی ذہن کے قیدی بن گئے ہوں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی سطح پر سمجھتے ہیں۔ اور اسی بحران کی گہرائی میں سے ایک بہت ہی عجیب، ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرا۔ اگر میں اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہاں دو میں ہیں؟ ایک وہ میں جو یہ سب دیکھ رہا ہے اور ایک وہ خود جس کے ساتھ رہنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ بس یہی وہ ایک لمحہ تھا، وہ ایک ریئلائزیشن جہاں سے ان کی روحانی بیداری کا سفر شروع ہوا۔ تو کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ شاید ہمارا اپنا ذہن ہے۔ سوچئے، یہ ذہن ایک بہترین اوزار ہے، ایک ٹول، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ اوزار خود ہمارا مالک بن جاتا ہے اور ہم اس کی سوچوں کے نہ ختم ہونے والے دھارے میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم صرف یہ سوچیں نہیں ہیں بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ہر وقت ایک آواز چلتی رہتی ہے نا، جو ہر چیز پر تبصرہ کرتی ہے، موازنہ کرتی ہے، فکر کرتی ہے، یہ آواز آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے پچھتاووں میں گم رہتے ہیں یا پھر مستقبل کی پریشانیوں میں، اور اس سارے شور میں وہ ایک لمحہ، وہ حال جہاں زندگی اصل میں ہو رہی ہے، وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ذہنی شور کو بند کرنے کا کوئی بٹن ہے؟ کیا ہم جب چاہیں اس مسلسل سوچنے کے عمل سے باہر آ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن ہمیں استعمال کر رہا ہے، نہ کہ ہم ذہن کو۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کنٹرول واپس حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی سوچیں نہیں ہیں بلکہ ہم وہ شعور ہیں، وہ اویئرنیس ہے جو ان سوچوں کو دیکھ رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری کہانی ہے جو بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ اصل سکون اور خوشی کا خزانہ آخر ہے کہاں۔ تصور کریں ایک بھکاری کا جو 30 سال سے، جی ہاں 30 سال سے ایک پرانے سے بکسے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا رہا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس چیز پر وہ بیٹھا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ بس ایک خالی پرانا بکسا ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایک اجنبی آیا اور اس نے اصرار کیا کہ تم اس بکسے کے اندر تو دیکھو۔ بیکاری پہلے تو ہچکچایا، لیکن پھر بڑی مشکل سے اس نے وہ بکسا کھول ہی لیا۔ اور اندر کیا تھا؟ سونا! بکسا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنی پوری زندگی ایک انمول خزانے پر بیٹھا بھیک مانگتا رہا۔ اب یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے۔ یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ اس بھکاری کی طرح ہم بھی خوشی، سکون اور اطمینان باہر کی چیزوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ اصل خزانہ وہ تو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہر لمحہ بس اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم اسے دریافت کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ خزانہ اندر ہے تو ہم اس تک پہنچ کیوں نہیں پاتے؟ ٹولے کے مطابق اس کی وجہ ہے نفسیاتی وقت۔ ہمارا ذہن اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وقت دو طرح کا ہے۔ ایک ہے گھڑی کا وقت، یعنی ابھی 3 بجے ہیں، کل میٹنگ ہے، یہ عملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دوسری قسم ہے نفسیاتی وقت۔ یہ ہمارے ذہن میں چلتا ہے، ماضی کے پچھتاوے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اور مستقبل کی پریشانیاں، کل کیا ہوگا۔ ہماری ساری تکلیف، سارا سٹریس اسی نفسیاتی وقت کی وجہ سے ہے۔ ہمارا ذہن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ماضی ہماری شناخت ہے اور مستقبل میں کہیں جا کر ہمیں خوشی یا نجات ملے گی۔ لیکن ٹولے کہتے ہیں کہ یہ دونوں صرف ایک فریب ہے، ایک ایلوژن۔ وہ واحد لمحہ جو حقیقی ہے، جہاں ہماری ساری طاقت ہے،
جہاں سکون مل سکتا ہے وہ صرف اور صرف اب ہے، the present moment۔ ٹھیک ہے، یہ تھیوری تو سمجھ آ گئی، لیکن عملی طور پر کیا کیا جائے؟ کیسے ذہن کی گرفت سے نکلا جائے اور خود کو اس لمحے میں یعنی حال میں لایا جائے؟ آئیے کچھ عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں کچھ بہت ہی سادہ لیکن طاقتور ٹیکنیک بتائی گئی ہیں۔ پہلی، سوچنے والے کا مشاہدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سوچوں کو بس دیکھیں، جیسے آپ آسمان پر بادلوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ ان پر کوئی لیبل نہ لگائیں، اچھا یا برا نہ کہیں، بس ایک خاموش گواہ بن جائیں۔ دوسری ٹیکنیک، اپنے آپ سے خاموشی سے پوچھیں، میری اگلی سوچ کیا ہوگی؟ اور پھر انتظار کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس انتظار میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، ایک خاموشی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ حال میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری، اپنے اندرونی جسم کو محسوس کریں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی توجہ اپنے ہاتھوں، اپنے پیروں، اپنے پورے جسم میں بہتی ہوئی زندگی کی توانائی پر لے آئیں۔ یہ ساری مشقیں آپ کی توجہ کو سوچوں کے شور سے ہٹا کر موجودہ لمحے میں لے آتی ہیں۔ اچھا، اس پوری تبدیلی کا جو آخری اور شاید سب سے اہم حصہ ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور وہ ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی سرنڈر۔ اب دیکھیے، سرنڈر کا مطلب ہار مان لینا یا کمزوری دکھانا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی کے بہاؤ کے خلاف لڑنے کے بجائے اسے قبول کر لینا۔ یہ اس گہری حکمت کو سمجھنا ہے کہ جو لمحہ ابھی ہے وہ جیسا بھی ہے اسے غیر مشروط طور پر قبول کر لیا جائے۔ ہر لمحے ہمارے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے، یا تو ہم حقیقت کے خلاف مزاحمت کریں، یعنی شکایت کریں، الزام لگائیں، ڈریں، جس سے صرف ہماری تکلیف بڑھے گی، یا پھر ہم سرنڈر کر دیں، یعنی صورتحال کی حقیقت کو قبول کر لیں۔ جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم منفی جذبات کے بغیر ایک واضح ذہن کے ساتھ صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ ایک گھنے دھند میں پھنس گئے ہیں۔ سرنڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہیں کھڑے رہیں۔ سرنڈر کا مطلب ہے پہلے یہ قبول کرنا کہ ہاں، میں دھند میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے شعور کی ٹارچ، اپنی اویئرنیس کی روشنی استعمال کرتے ہیں تاکہ آگے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ تو یہ قبولیت کے بعد عمل کرنے کی طاقت ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بستر پر لیٹا تھا۔ اس کے ارد گرد دوست اور گھر والے رو رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی، اس کے اچھے برے سب کو قبول کر لیا تھا، اور اب وہ اپنی موت کو بھی بغیر کسی خوف یا پچھتاوے کے سکون سے قبول کر رہا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ تکلیف کو سکون میں بدلنے کی طاقت کسی آنے والے کل میں نہیں ہے، وہ طاقت صرف اور صرف اسی لمحے میں موجود ہے۔ ہر لمحہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ذہن کے بنائے ہوئے ڈرامے سے باہر نکل کر حقیقت میں جینا شروع کریں۔ تو آئیے جلدی سے ان اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے دی پاور آف ناؤ سے سیکھے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ایک زیادہ پرسکون زندگی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنی زندگی میں کوئی بھی مثبت تبدیلی لانے کا صحیح وقت ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو حال میں جینے کی اہمیت کا احساس دلایا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ان افراد کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔